کسی قوم، ملک یا لوگوں کے اوپر کوئی بحران آتا ہے تو سب سے زیادہ جو آزمائش سے گزرتی ہیں اور جن کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کی لیڈرشپ ہے۔ اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس لیڈرشپ میں کتنا تدبر ہے، کتنی فراست ہے، کتنی دوربینی ہے کہ وہ دور تک یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں تک جائے گی، اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے، اور لوگوں کو کیسے اس بات کے اوپر راضی کیا جائے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، تاکہ وہ مقابلہ جو ہے وہ چاہے صورتحال کتنی مشکل کیوں نہ ہو لیکن وہ مقابلہ جو ہے وہ ڈٹ کے کیا جائے۔ اگر ایک عالمی سطح کے اوپر ایک بحران آتا ہے، جیسے کرونا وائرس ہے، عالمی سطح کی وبا ہے، عالمی وبا ہے، تو یقینی بات ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے کہ وہ ایک لیڈرشپ میں نہیں ہو رہا، پوری عالمی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیسٹ میں ہے۔ یعنی اگر چین کی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو امریکہ کی لیڈرشپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، یورپ کی لیڈرشپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارے جیسے غریب ملکوں کی لیڈرشپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، بھارت جیسے ملکوں کی، بڑے ملکوں کی لیڈرشپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، انتہائی چھوٹے جزیروں جیسے ہانگ کانگ وغیرہ ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی قوم کی صورتحال کے مطابق کیسے اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکال رہے ہیں، کیسے وہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اس سے بچا جائے اور دوسرے جب یہ ختم ہو جائے تو اس سے کیسے نبردات ہو۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ لیڈرشپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنی برداشت کی قوت ہے، ان میں کتنی قوت ہے کہ وہ کسی مشکل کا مقابلہ کر سکیں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر ایک قوم کے پاس بہت سارے وسائل ہیں تو اس کے لیے یہ مقابلہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ کچھ لوگوں کے پاس اگر بہت وسائل ہیں اور بہت وہ سہولتیں ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ کم وسائل رکھتے ہوں، سہولتیں کم رکھتے ہوں، پسماندہ ہوں، تو ان کے لیے مشکل ہے۔ تو لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں توازن قائم کرنے کا، جو زیادہ پسماندہ ہیں، جو زیادہ پریشان ہیں، جن کے پاس کم ہے، اور وہ ان کی طرف اس طرح توجہ دیتے ہیں، قوم کے وسائل کو اس طرح موڑتے ہیں کہ وہ اس بحران سے بآسانی نکل سکیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ ایگزامپل، چین نے ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا، جو اس نے ووہان کے اندر جو لاک ڈاؤن لگایا تھا 77 دن کا، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس جیسا لاک ڈاؤن شاید ہی لگایا گیا ہو، اور اس جیسا لاک ڈاؤن لگانا شاید ہی ممکن ہو، انہی کی جیسی ایک اتھارٹیرین حکومت جو ہے وہ لگا سکتی ہے اور اتنی سختی کر سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں 70-75 ہزار اگر اموات ہوئی ہیں تو اس سے بھی دگنی اموات جو ہیں وہ یورپ کے اندر ہوئی ہیں، اگر کچھ ملکوں کو ہی ملا لیا جائے، اٹلی، فرانس، برطانیہ، اور تو آپ کو اسپین کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیڈرشپ نے مختلف طریقے، لیکن انہوں نے اس سے نبرد آزما ہو کر اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کا ٹیسٹ تو دے دیا۔ لوگ اب یہ ٹیسٹ ان کے سامنے ہے کہ ان کے لیڈروں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا لیڈر ان کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب رہے، کیا لیڈرشپ جو تھی وہ خود تذبذب کا شکار رہی، کیا لیڈرشپ ایک قدم آگے بڑھاتی تھی اور 2 قدم پیچھے ہٹاتی تھی، کیا لیڈر بار بار اپنے جو اسٹریٹجیز تھیں ان کو چینج کرتی تھی، اور وہ اسٹریٹجیز جو تھیں وہ ایسی نہیں تھی کہ دیر پا اس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کی نظر میں ہیں، وہ اس لیے کہ لوگوں نے یہ اس دوران کرونا وائرس کی وبا کے دوران یہ دیکھا کہ ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، ایک ایک خاندان اور ایک ایک قوم، ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک ملک جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آیا، تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی دور رس ہیں، ہر ایک پہ پڑے۔ تو ہر ایک نے ٹیسٹ کیا ہے، عالمی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوا ہے کہ اس نے کیسے 2020 کے اندر پوری دنیا کو
اسٹیئر کیا، لے کے گئے، کیسے اس نے چلایا، کیسے وہ اس بحران سے نبرد آزمائے۔ 70.5 ارب کی آبادی ہے، آج تک 40 لاکھ سے زیادہ انفیکشنس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں سے ایک خاصی بڑی تعداد کوئی 12-15 لاکھ کی ہے جو ٹھیک ہو چکی ہے۔ اموات کی تعداد جو ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے، 2,70,000 کو کراس کر چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی لوگوں کے بالکل سامنے ہیں، اور ایک ٹیسٹ تو لیڈرشپ کا ہو رہا ہے جو عالمی سطح کا ہے، دوسری ٹیسٹ ہر ملک کی لیڈرشپ کا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کس طرح اس بحران سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وفاقی کابینہ کیا کرتی ہے، ہمارے وفاقی حکام کیا کرتے ہیں، ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارے کو اس مصیبت، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے تھے آج سے 2 مہینے پہلے، اور اگر ایسی کیا انہوں نے اس قسم کا کوئی کانٹینجنسی پلان نہیں تیار کیا تھا کہ اگر کوئی بحران آ جائے، ہو سکتا تھا جنگ کی صورت میں آ جاتا یا کسی اور صورت میں آ جاتا، تو ایسے اگر کوئی بھی بحران آ جائے تو ایک قوم جو ہے وہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے برداشت کر سکتی ہے، کتنے عرصے تک اس سے گزر سکتی ہے، کتنے عرصے تک میں صلاحیت ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، کہاں اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دی جاتی ہے، کہاں اور کون سا والا طبقہ ہے جس کی ہمت پہلے جواب دیتی ہے، کون سا والا طبقہ ہے بعد میں جواب دیتی ہے، اور جو کس طرح ان سب کو موٹیویٹ کیا جائے، کس طرح ان کو مایوسی سے بچایا جائے، کیونکہ بہرحال یہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ آپ ہار یا جیت جائیں، یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس جنگ کے ہتھیار بھی علیحدہ ہیں، اس جنگ کی فورس بھی علیحدہ ہے، اس جنگ کے لڑنے کے طریقے بھی علیحدہ ہیں۔ تو کیا لیڈرشپس جو ہیں وہ اس بات کے لیے پوری طرح تیار تھی کہ اس قسم کی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیز جو ہے یہ ان کی آزمائش کا باعث ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی آزمائش لے رہے ہیں، اور یہ نتیجہ جو ہے ان کا جلد یا دیر سامنے آ جائے گا۔